أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى الناس أجمعين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم بمصاحب حسین علیہ الصلوۃ والسلام. تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت تسلیت عرض کرتا ہوں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مصیبت کی گھڑی میں، اور یقیناً امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی غمخوار ہیں اور منتقم امام حسین ہیں اور عزادار امام حسین ہیں. ان کی خدمت میں ہم تمام مومنین کی طرف سے مل کے امام زمانہ کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں. اور یقیناً یہ خطبہ جو آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسین الشیرازی نے بیان کیا اس دفعہ، سب سے پہلے انہوں نے بھی موضوع کو جو شروع کیا تو یہی بات کی کہ جو امید ہے وہ ظہور امام حسین، ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف پہ انہوں نے بات کی. اور کیوں نہ کرتے کہ اس وقت جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے دنیا، اس کا واحد اگر کوئی سہارا ہے، کوئی آس ہے تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آس ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور دنیا کو ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. یوم الارض عدلا کما ظلم و جورا. یقیناً اس میں متعدد روایات میں یہ جو ہے یہ ہمیں یہ مضمون ملتا ہے، اور یہاں پہ یہ صرف ایک مرجع عظمیٰ کی طرف سے ایک محض ایک مستقبل کی پیشن گوئی نہیں ہے، بلکہ ایک نفسیاتی اور اجتماعی پیغام ہے. عالمی بحرانوں کے باوجود مومنین کو ایک امید پر قائم رہنا چاہیے، اور انتظار کو محض غیر فعال انتظار کی بجائے ایک فعال یعنی عملی طور پہ ہمیں جو ہے وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں جو ہے انتظار کرنے والا بننا ہے. انتظار سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دروازے کی طرف دیکھیں کہ کب امام تشریف لائیں گے، بلکہ انتظار سے مراد ہے کہ ہمیں ایسا میدان فراہم کرنا ہے، ایک ایسا جو ہے ہمیں امام کے لیے معاشرہ مہیا کرنا ہے، ایک ایسا جو ہے حالات مہیا کرنے ہیں کہ امام کے لیے مشکل نہ ہو، امام کے لیے ہم کھڑے ہوں، امام آئیں اور اپنا حکم نافذ کریں اور ہم دنیا کے اندر جو ہے کامیابی کو سمیٹیں. یقیناً ہمارے سامنے آج دشمن جو ہے وہ سر اٹھا کے شیعت کو للکار رہا ہے. اسلام کے اندر اگر کسی نے کسی بھی مکتب فکر نے ثابت کیا کہ ہاں وہ وقت کے دشمن، وقت کے ظالم کو جو ہے وہ للکار سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے دین کی مخالفت کر کے شیطان کے راستے پہ کاربند ہو کے جو ہے وہ تو اسلام کو شکست دے سکتا ہے، تو یہاں پہ اگر کوئی قوم دکھائی دی تو وہ امام زمانہ کے یہ سپاہی دکھائی دی ہیں، امام زمانہ کے یہ ماننے والے ہی دکھائی دی ہیں، مولا امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرنے والے دکھائی دی ہیں، وہ حسینی ہی اور حسینی کردار نبھانے والے دکھائی دی ہیں. دنیا خاموش تماشائی ہے، اور اگر کوئی اس ظالم کے وقت، ظالم وقت کے سامنے، حاکم وقت کے سامنے، اس وقت کے دور کے یزید کے سامنے اگر کوئی للکار رہا ہے تو یقیناً آپ کو حسینی کردار ہی دکھائی دیتا ہے. یقیناً ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو نبھا کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کا سپاہی بننا ہے، اور ہمیں یہی دعا کرنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. میں کہا کرتا ہوں کہ جو ہماری فیلڈ ہے، جیسی ہماری کا روزانہ کی جو روٹین ہے، ہم نے اسی کو اپنا کے اس پہ چل کے ہم نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے آپ کو نمبر 1 بنانا ہے. یہ انتظار امام زمانہ ہے، اور یہ رسول اللہ کا فرمان افضل اعمال امت انتظار الفرج، کہ بہترین جو عمل ہے میری امت کا وہ میرے آخری حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرنا ہے. یقیناً ہمیں اپنے شعبوں کے اندر جس کے ساتھ ہم منسلک ہیں ہمیں نمبر 1 ہونا پڑے گا، تاکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اذن یابی ملے اور پروردگار ہم کو اجازت دیں کہ اے میرے حجت تم اس دنیا میں ظہور کر سکتے ہو، تو ایمان کو ادھر ادھر نہ دیکھنا پڑے، وہ مخاطب کر کے کہ اے میرے چاہنے والے، اے میرے نقش قدم پہ چلنے والے، اے میرے جد امیر المومنین کی ولایت کے اقرار کرنے والے، آجا مجھے تیرا انتظار ہے. یقیناً کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کے امام خود کہیں گے کہ تو میرا سپاہی ہے، تو میرا عزیز ہے، تو میرا چاہنے والا ہے. یقیناً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی طرف جب متوجہ کیا تو وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مقصد شہادت کو جو ہے بڑا خوبصورتی سے جو ہے آیت اللہ العظمیٰ نے جو بیان کیا ہے. اور یہاں پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے علم امام بالغیب اور شہادت کو اختیاری ہونے کے عقیدے سے جو ہے جوڑا ہے، جو کہ حقیقت میں بھی ایسا ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے. آدم سے لے کے خاتم تک، اور خاتم سے بعد جو ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کو بھی کربلا سے گزارا گیا، اور امام مظلوم کی شہادت کی خبر دی گئی تھی، اور ہر نبی نے پوچھا تھا یا اللہ اس زمین پہ آیا ہوں، مصیبت میرے سامنے آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کے ذریعے پیغام ملا تھا کہ یہاں پہ تمہارے سلسلے کی آخری کڑی جو ہے
رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا، تو یہاں پہ رسول خدا کو ولادت امام حسین پہ یہ خبر دی گئی تھی کہ تیرے اس نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا تھا۔ مولا امیر المومنین سفین سے واپس جا رہے تھے کہ وہاں پہ جب کربلا میں پہنچے تو اس مٹی کو اٹھا کے گریا کیا اور کہا یہی وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ میرے لخت جگر کو شہید کیا جائے گا، یہیں میرے بیٹے کی قبریں بنیں گی۔ اور یہ وہ امام نے گریا کیا تھا، اور یہاں تک کہ امام حسین کو خود پتا تھا یہ کوئی انجان راستہ نہیں تھا، بلکہ کربلا ایک مشخص جو ہے سرزمین تھی۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف ہی گئے اور کربلا کی مٹی کو اٹھا کے کہا تھا، اور یہ کون سی جگہ ہے؟ جب تائید تصدیق کر لی امام نے، یقیناً ان کو پتا تھا، لیکن یقین دوسروں کو دلوانا تھا کہ یہی وہ زمین ہے جہاں کا وعدہ تھا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا بس یہی وہ ہمارا مقام ہے جہاں تک ہمیں پہنچنا تھا، اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بے شمار جو ہے اس سے پہلے پیشگوئیاں کی گئیں، وہ جناب ام سلمہ کو وہ مٹی کا دینا، جناب سیدہ کو جناب امام حسین کی شہادت کی خبر دینا، یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا گریا۔ یہاں تو میں کرتا ہوں کہ رسول اللہ کو خبر ملی، رسول اللہ نے نوازہ رسول پہ گریا کیا، سنت رسول ہے اور سنت صحابہ ہے اور سنت ائمہ علیہ السلام ہے یہ گریا، اور یہ آنسو یقیناً اللہ کے قریب ہے۔ اور جیسے یہ خبر ملی ہے اہل بیت علیہ السلام کو اور امام حسین کو، تو کہا نحن للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پہ کہا نحن للہ و انا الیہ راجعون کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پہ روایات میں قیام حسینی کو محض ایک سیاسی شکست یا حادثاتی واقعے کے بجائے ایک باشعور الہی منصوبہ کے تحت قربانی کے طور پر پیش کرتی ہے، جس سے ثقافت شہادت کی بنیاد پڑتی ہے، یعنی شہادت کو ناکامی نہیں بلکہ مقصد کا حصول کو سمجھنا یہاں پہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور فتح دنیا کے سامنے بتا دی کہ فتح کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ فتح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو قتل کر دو، تم سامنے والے کو قتل کر دو، ان کے لاشوں کو پامال کر دو، ان کے اوپر گھوڑے بھگا دو، ان کی مستورات کو قیدی کر لو، ان کے بچوں کو قیدی کر لو اور ان کے اوپر مظالم اٹھاؤ، بلکہ کہا کہ جو مقصد میں ڈٹا رہا اور مقصد میں کامیاب ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے یزید لعین نے بیعت کا اقرار کروانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام کا یہ کہنا مجھ جیسا اس کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ امام کی طرف سے یہ ایک ایسا بیان تھا کہ امام اس پہ ڈٹے رہے۔ یزید نے ہر طرح سے سر توڑ کوشش کی، لیکن امام کو اپنی جگہ سے وہ جو ہے قدم بھی نہیں پیچھے ہٹا سکا۔ امام نے کہا میرا سر تو کٹ سکتا ہے، میں مقصد میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یقیناً یہ ایک بہترین جو ہے ہمارے سامنے ایک مقصد جو ہے وہ سامنے آیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد جو ہے وہ بھی بیان کیا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کسی ظلم کے لیے نہیں، بلکہ مولا نے جناب محمد حنفیہ کو ایک وصیت نامہ جو ہے وہ بیان کیا تھا، انی لم خرج بطرا و اشرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب اصلاح امت جدی۔ میں تو اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں، میں جاؤ حشم کے لیے نہیں نکل رہا، میں مال تجارت کے لیے نہیں نکل رہا، میں کسی فساد کی خاطر نہیں نکل رہا، میں صرف اور صرف جو نکل رہا ہوں میرا مقصد ایک بڑا واضح ہے اور ویژن بڑا کلیئر ہے کہ میں اپنے جد کی امت جس کے اندر اب عبادت تو باقی ہے لیکن روح عبادت نہیں، حج ہو رہا تھا، نماز پڑھی جا رہی تھی، زکوٰۃ دی جا رہی تھی، خمس دیا جا رہا تھا، اور اس طرح کر کے کتنی نیک عبادت، یہاں تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اذانیں ہو رہی تھیں، پاک نکاح کی سنت باقی تھی، لیکن امام نے پھر بھی قیام کیا، بتا رہے تھے عبادت باقی ہے، روح عبادت جو ہے وہ ختم ہو چکی۔ اور امام علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، یہ میرے جد رسول اللہ کا بھی طریقہ ہے اور میرے بابا علی ابن ابی طالب کا بھی یہ طریقہ ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ میں عدل کی وقع کے لیے جا رہا ہوں، مساوات پر جا رہا ہوں، مجھے حکمرانی نہیں چاہیے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین کا رستہ اپنانا ہے۔ یہ ایک تسلسل امامت کے عقیدے کو بھی تقویت دیتا ہے کہ ہر امام پہلے امام کی سیرت کا امین اور محافظ ہوتا ہے، اور یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے ہمیں درس دیا ہے کہ دیکھو ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی المنکر کو اپناؤ۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے جمع سالہ شکل پیغمبر کو بھی قربان کر دیا، یہ ایک ایسا ایک عمل ہے کہ اپنے بھائی ابو الفضل عباس قمر بنی ہاشم کو بھی قربان کر دیا، کہ امام نے اپنے مہمانوں کو بھی قربان کر دیا، اپنے وہ شیخار بیٹے علی اصغر کی بھی قربانی دے دی، اور پھر یہ بھی تھا کہ اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا۔ پتہ تھا کہ میری مستورات کو جو ہے اسیر بنایا جائے گا، کہا امر بالمعروف و نہی عن المنکر میرا مقصد ہی عظیم ہے، اگر میری مستورات کو جو ہے اسیر بھی بنایا
جاتا ہے تو خدا کی راہ میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک بہترین رستہ دکھایا ہے۔ آج اگر ہم اس پہ عمل کر لیں اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا لیں، یقیناً آج کے ماحول کا، آج کے وقت کا یہ سب سے سخت مرحلہ ہے کہ ہم کسی کو جو ہے منع نہیں کر سکتے۔ ہمارے تحفظات ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام بڑی سے بڑی قوت کے ساتھ ٹکرا کے، ایک بہت بڑے جابر ظالم کے ساتھ ٹکرا کے، ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کر کے بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربانی پیش کر کے بھی اس مقصد سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ یقیناً ہمیں سیرت امام حسین پہ چلنا ہے۔ یہ عاشورہ محرم کے اندر ہم نے بھرپور عزاداری کرنی ہے، بھرپور ہم نے تبلیغ دین کرنی ہے، اور محمد والے محمد کے شیعہ وہی ہوتا ہے جس کا عمل اس بتائے، اس کو زبان سے نہ بتانا پڑے کہ میں شیعہ ہوں۔ یقیناً یہ وقت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تجدید عہد کا، تجدید بہت کا، اور یزیدیت کو جس کو ہم نے اپنے اندر سمایا ہوا ہے اس کو نکال کے باہر پھینکنے کا۔ پروردگار ہمیں حسینی بنائے اور ہم امام حسین کی محبت میں امام حسین اس دنیا سے اٹھائے اور شفاعت امام حسین ہمارا مقدر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔